اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا وظیفہ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت شیئر کروں گی۔ قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ فاتحہ کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ بہت عظمت والی سورت ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جب اس سورت کا نزول ہوا تو شیطان رونے اور پیٹنے لگا، اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا، کیونکہ شیطان کے پاس اتنا علم تھا جتنا کسی کے پاس بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا، اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس صورت کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور شیطان ایمان والوں کا فائدہ دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان کا بدترین دشمن ہے، وہ راندائے درگاہ ہے۔ اس صورت کے فائدے کو اور اس کی عظمت و فضیلت کو دیکھیں۔ اس صورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہے، چاہے وہ فرض ہو، نوافل ہو یا سنت ہو، ہر رکعت میں فرض کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ قرآن کے اندر ہے، جو بھی قرآن کا خلاصہ ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ سورۃ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ ہر وقت پورے قرآن کا خلاصہ ذہن میں رہے۔ اتنی عظمت والی یہ سورت ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ شفا بھی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام بیماریوں کی بھی شفا رکھی ہے۔ خاص طور پر اس وقت جو میں آپ کو بیماری سے شفا کا وظیفہ بتانا چاہتی ہوں، وہ بیماری بخار ہے۔ ایسا بخار جو جان ہی نہ چھوڑے، ہزاروں میڈیسنز لینے کے باوجود بھی بخار ختم نہ ہو، یا چند دن ٹھیک ہو پھر ہو جائے۔ جب تک میڈیسن استعمال کرتے رہے تب تک ٹھیک رہے، میڈیسن چھوڑ دیں تو پھر بخار دوبارہ ہو جائے۔ تو ایسے مریض کے لیے آج میں بہت خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جن لوگوں نے میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے پاس ایک بوتل میں پانی رکھ لینا ہے اور وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ جب 41 مرتبہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس پانی کی بوتل میں پھونک مار دینی ہے، پانی پر دم کر لینا ہے اور مریض کو پلا دینا ہے۔ تھوڑا سا پانی آپ نے کسی پیالے یا کسی کٹوری میں ڈال لینا ہے اور اس میں ہاتھ ڈال کر اپنی انگلیوں کی مدد سے مریض کے منہ پہ چھڑک دینا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ چھینٹے مارتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چھینٹیں زمین پر نہ گریں، اس مریض کے چہرے پر ہی گرے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام پڑھی گئی ہے، قرآنی آیت پڑھی گئی ہے، اور قرآنی آیات تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتی ہیں اور طاقتور ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ جس چیز پر، جس پانی پر
قرآنی آیات کا ذکر کیا جائے اس چیز کی آپ نے بے ادبی بالکل بھی نہیں کرنی، اسے بہت احتیاط سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے۔ اگر کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تو اس وظیفے کی برکت سے وہ میڈیسن بھی اثر کرے گی اور مریض جلد صحت یاب ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے بھی اور میڈیسن کی وجہ سے بھی مریض کو جلد اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے مریض کو ہمیشہ کے لیے بخار سے نجات دے گا اور مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ سامعین، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، تو خود سوچیں اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے اور کتنی عظمت والی یہ سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ سامعین، یہ عمل کرنے میں بہت چھوٹا اور مختصر ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، اگر آپ پوری توجہ سے یہ عمل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، دھیان آپ کا کسی اور سوچ میں ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے جا رہے ہیں اور دماغ آپ کا دوسرے لوگوں کی باتوں میں مصروف ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب بھی آپ نے ذکر خدا کرنا ہے، رب تعالیٰ سے جب آپ نے براہ راست مانگنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے پوری توجہ سے مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے 1 مرتبہ مانگ، میں تجھے 10 مرتبہ دوں گا۔ تو میری طرف آ کے تو دیکھ، تو میری طرف 1 قدم اٹھا کے تو دیکھ، میں 10 قدم نہ تیری طرف آؤں تو کہنا۔ جب رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، ہم لوگوں سے کیوں مانگے جب رب تعالیٰ ہمیں خود فرما رہا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ ہمیں سچے دل سے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، رب تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کا صدقہ دے کر رب تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ جس کا صدقہ جس عظیم ہستی کا صدقہ ہم مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ اس عظیم ہستی کا صدقہ ہمیں ضرور دے گا۔ سامعین، یہ عمل کرنے میں بہت چھوٹا اور مختصر ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے پوری توجہ کی ضرورت ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے پوری توجہ سے وظیفہ کرنا ہے، پورے دھیان سے وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، گھر والوں کی آپ کو آوازیں نہ آئیں، اور پوری توجہ سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، صرف 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ بہت آسان عمل ہے اور اس عمل کو ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ بہت آسان اور پاورفل سورت ہے، اور یہ ایسی سورت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتی ہے، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ آتی ہے۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موذی بیماریوں سے بھی نجات اس میں رکھی ہے، اور خاص طور پر بخار سے اس سے نجات مل جائے گی اگر آپ اسے پورے یقین سے کریں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ قرآنی سورت کا وظیفہ کریں، اور گھر میں ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا نصیب فرمائے گا۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، میڈیسنز لیتے ہیں کہ ہمیں آرام آ جائے۔ میڈیسن تو ایک ذریعہ ہے، شفا تو رب تعالی نے دینی ہے، اور ضرورت ہی کیا ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کے پیسے بھی دینے کی اور شفا بھی مانگنے کی۔ اپنے گھر میں بیٹھے نمازیں ادا کریں، رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ان وظائف کو اپنائیں۔ آج کل ہم لوگ دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، دنیاوی کاموں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بات میں، ہر کام میں اگر ہم یاد رکھیں گے، رب تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو ضرور حل فرمائے گا، تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور رکھے گا، تمام مشکل کاموں کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں آسان کر دے گا اگر ہم رب تعالی سے سچے دل سے مانگیں گے اور اس کی پنجگانہ نماز ادا کریں گے۔ جو لوگ بخار جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، بخار جیسی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کی تمام مشکلوں کو دور فرمائے، ان کی تمام تکلیف کو دور فرمائے، آمین۔
سامعین، یہ تھی سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔